मेरी गज़लें, ये मेरी नज़्में. I would like to start off with an introduction about Mehboob Zafar. He is a poet of Urdu and Punjabi. He also writes in Sindhi and Hindi. He has also translated many English and Sindhi writings about the great Sufi poet of Sindh, Shah Abdul Latif Bhittai. Mehboob Zafar has also translated modern Urdu short stories and poetry, which have been published in various literary magazines. We are honored to have you today, respected speakers. The stage is yours. Thank you. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے 16ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول کے آخری دن آج ہم احساس شاعر جناب احمد فراز کی کلیات یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں کی اس تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. نہیں فراز تو لوگوں کو یاد آتا ہے وہ نغمہ سنج وہ خوش گفتگو وہ خواب فروش. آج ہم اس مختصر دورانیے کی تقریب میں ایک بڑے شاعر کو ایک احساس شاعر کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے ان کی فن و شخصیت کے حوالے سے اس کلیات کے حوالے سے اور اردو ادب کے شعری منظرنامے پر ان کی شاعری کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے پینل کا ایک مختصر سا تعارف آپ سے کروانا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے میں جناب اشرف شاد صاحب ہمارے بہت ہی ممتاز لکھاری آسٹریلیا سے آپ تشریف لائے ہیں. بہت ہی ممتاز سینئر جرنلسٹ ہیں بہت عمدہ شاعر ہیں نامور ناول نگار ہیں افسانہ نگار ہیں اور شاندار براڈ کاسٹر ہیں. کم و بیش 18 کتابوں کے شائستہ مصنف ہیں جن میں بہت اہم پولیٹیکل فکشن ناول وزیر اعظم صدر محترم اور جج صاحب ان کی شاندار تصانیف ہیں. کل ہی ان کی ایک بہت ہی عمدہ کتاب کراچی پریس کلب کی بہت یادگار اور بھرپور تقریب یہیں اسی سیشن کے دوران ہوئی اور ان کی ایک اور تازہ کتاب صحافت کے خار و گل بالکل کرنٹ کتاب ہے جو ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے آئی ہے. فراز صاحب کے بہت قریبی دوست ان کے دیرینہ رفیق ہیں اور فراز صاحب پر ان کی ایک کتاب ہے احمد فراز بقلم خود. آج اس کتاب کا بھی ذکر ہوگا اور ہم شاہ صاحب سے مستفید ہوں گے ان سے باتیں کریں گے. ہمارے دوسرے مہمان جناب اشفاق حسین صاحب. اشفاق حسین وہ جو فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو اشفاق حسین صاحب اردو کے بہت ممتاز شاعر ہیں. ان کے 6 شعری مجموعے اب تک آ چکے ہیں اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ فیض صاحب کی معیت میں اور ان کی رہنمائی میں اردو انٹرنیشنل ایسے معتبر ادبی میگزین کی اشاعت ان کے ہاں سے ہوئی. فیض صاحب پر اشفاق صاحب اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. فیض صاحب پر پاکستان میں پہلی کتاب جو فیض صاحب پر آئی تھی وہ اشفاق حسین صاحب کی تھی اور اب تک 10 سے زائد کتابیں فیض صاحب پر اشفاق حسین کی آ چکی ہیں. فراز صاحب پر ان کی 2 کتابیں ہیں ایک پذیرائی کے نام سے اور پھر یادوں کا سنہرا ورق احمد فراز. یہ فراز صاحب کی ہیں اور فراز صاحب سے ان کے بہت تعلقات فراز صاحب کے ہمدم دیرینہ کہنا چاہیے. فراز صاحب کی خاص طور پر جلا وطنی کے زمانے میں ان کی بہت قربت رہی بہت یادیں ہیں بہت حوالہ ہے فراز صاحب سے ان کا. اور 2 کتابیں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ اشفاق صاحب کی اس سے پہلے آ چکی ہیں. ہمارے تیسرے جو پینلسٹ ہیں وہ جناب فاضل جمیلی صاحب. فاضل جمیلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اردو کے بہت ہی عمدہ شاعر ہیں بہت عمدہ غزل گو ہیں. نظم ان کا خاص حوالہ ہے ان کی شاعری کا اور ان کی ایک کتاب بہت اہم کتاب گمنام آدمی کا بیان شعری مجموعہ ان کا منظرعام پر آ چکا ہے. بائی پروفیشن صحافی ہیں اور جو کہ میڈیا گروپ سے وابستہ ہیں.
کراچی پریس کلب کے صدر ہیں. آزادی اظہار اور حقوق انسانی کے حوالے سے ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے, بہت کام ہے ان کا. اور آج ہمارے ساتھ فراز صاحب کے حوالے سے, میری طرح سے وہ بھی فراز صاحب کے عشاق میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو آج ہم ان سے فراز صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. ہماری چوتھی پینلسٹ بھی ہیں وہ, اور فراز صاحب کی آج کلام بھی ہم ان سے تحت اللفظ میں سنیں گے. اردو کی بہت ہی اچھی شاعرہ, محقق ہیں, نقاد ہیں, اینکر پرسن ہیں, آپ ان سے واقف ہیں, اور شاندار ناظم مشاعرہ ہیں. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مشاعروں میں وہ ہمارے ملک کی بہت ہی ممتاز طریقے سے نمائندگی کر چکی ہیں. مشاعرے پڑھنے کا اور نظامت کا انہیں اعزاز حاصل ہے, اور بہت ہی شائستہ روی اور بہت تہذیب جو ہماری اردو زبان کی ہے اس کا جو ان کا جو لب و لہجہ ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی جو نظامت ہے اس پہ ان کو کتنی دسترس حاصل ہے. دل کے افق پر امبرین کا پہلا شعری مجموعہ تھا جسے پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ ملا تھا. پھر تم بھی نہ ان کی دوسرا شعری مجموعہ ہے. اس کے علاوہ ان کی تنقید کی ایک کتاب کو UBL ایکسیلنسی ایوارڈ بھی مل چکا ہے. تو میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور آج ہم ان سے فراز صاحب کا کلام بھی سنیں گے اور ان سے ہم بات بھی کریں گے فراز صاحب کے حوالے سے. تو یہ خواتین و حضرات مختصر سا تعارف تھا ہمارے پینلز کا. یہ میری غزلیں, یہ میری نظمیں, اس کلیات کا نام ہے فراز صاحب کا. اور یہ کلیات میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ یہ کلیات کوئی 18 سال کے بعد فراز صاحب کے, یعنی فراز صاحب کو ہم سے جدا ہوئے تقریباً 16.5 سال گزر چکے ہیں, اور 18 سال سے فراز صاحب کی کلیات یا ان کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھیں. اور یہ کلیات جو ہے اس پہ ہم نے خاص طور پہ کام کیا, فراز صاحب کے صاحبزادوں نے, میں نے, اور اسے پاکستان کے سب سے بڑا جو اشاعتی ادارہ ہے سنگ میل, اس نے بہت ہی اہتمام سے اس کلیات کو شائع کیا ہے. اور اس میں فراز صاحب کی وہ شعری مجموعہ بھی شامل ہے جو ان کی زندگی کے بعد آیا تھا. تو یہ مختصر سی گفتگو تھی. اس کتاب کا جو نام میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ میری غزلیں, یہ میری نظمیں, فراز صاحب کی ایک نظم ہے, یہ میری غزلیں, یہ میری نظمیں, اس سے لیا گیا ہے. اور میری خواہش ہوگی کہ ہم آج کی اس گفتگو کا آغاز فراز صاحب ہی سے اگر کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا. تو میں فراز صاحب کی یہ جو نظم ہے, یہ میری غزلیں, یہ میری نظمیں, ہم فراز صاحب سے آپ کو سنواتے ہیں. جناب احمد فراز. یہ میری غزلیں, یہ میری نظمیں, یہ میری غزلیں, یہ میری نظمیں, تمام تیری حکایتیں ہیں. یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں, یہ شعر تیری شکایتیں ہیں. میں سب تیری نظر کر رہا ہوں. یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں کبھی تجھے, جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کبھی یاد آئیں, تجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا پہن کے انفاس کی قبائیں. اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی یہ افسرائیں. مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ جانتا ہوں. ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں. مجھے خبر ہے کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں. مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے حنا بنی ہے, یہ زخم گلزار بن گئے ہیں, یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے, یہ درد موج صبا ہوا ہے, یہ آگ دل کی صدا بنی ہے. اور اب یہ ساری متاع ہستی, یہ پھول, یہ زخم سب تیرے ہیں. یہ دکھ کے نوحے, یہ سکھ کے نغمے جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں. جو تیری قربت, تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں. وہ تیرا شاعر, تیرا مغنی, وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں, وہ جس کے انداز خسروانہ تھے اور ادائیں غریب سی تھیں, وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں. نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے. وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن
کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے، وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے۔ یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، تمام تیری حکایتیں ہیں۔ فراز صاحب کو آپ نے سماعت کیا۔ خواتین و حضرات، فراز صاحب کو ہم سے جدا ہوئے 16.5 برس ہونے کو ہیں۔ اب تک یقین نہیں آتا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں، اپنی جد و جہد میں اور دنیا بھر میں جو لوگ فراز صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ فراز صاحب کے کلام کی حسن کاری، شیرینی اور نغمگی کے دوست دشمن پہلے بھی معترف تھے اور آج بھی اسی طرح سے معترف ہیں۔ فراز صاحب کی نظمیں، ان کی غزلیں ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اپنے عہد کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فیض صاحب کے ہوتے ہوئے اور پھر فیض صاحب کے بعد بھی ایک ایسا الگ ڈکشن بنا لیا تھا جس کی تقلید شاید بہت لمبے عرصے تک نہیں ہو سکے گی۔ فارسی اور اردو کے خوبصورت امتزاج سے جو شعری دنیا فراز صاحب نے تخلیق کی، اس میں ایک ایسی دلکشی ہے، حلاوت ہے، جرت ہے جو کم شاعروں کے حصے میں آیا کرتی ہے۔ محبت ایسے متروک موضوع کو فراز صاحب نے نئی وسعتیں دیں۔ کیا عمدہ انہوں نے محبت کے حوالے سے اشعار کہے۔ ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں۔ مصلحت ان میں نہیں تھی، منافقت ان میں نہیں تھی۔ جب بھی احتجاج کی بات ہوگی، انکار کی بات ہوگی، مزاحمت کی بات ہوگی، فراز صاحب کا ذکر بہت شد و مد کے ساتھ کیا جائے گا۔ ان کی شاعری میں امن، انصاف اور اپنی مٹی اور لوگوں کے مسائل سب سے اہمیت کے حامل ہیں۔ آخری وقت تک فراز صاحب نے قلم کے ذریعے جبر، استحصال اور ظلم کے خلاف جد و جہد کی، بلکہ عملی طور پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ اکیلے فراز صاحب نے، ہم خود اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ اکیلے فراز صاحب نے تمام لکھنے والوں کی نمائندگی کی، اور ہر موقع پر فراز صاحب آگے ہمیشہ پیش ہوتے تھے۔ پوری دنیا کے محبوب ترین شاعر فراز صاحب، جتنا فراز صاحب کو لکھا گیا، جتنا فراز صاحب کو پڑھا گیا، جتنی ان کی کتابیں فروخت ہوئیں، جتنی ان سے محبت کی گئی، میں نہیں سمجھتا کہ اردو کے کسی اور شاعر کو اتنی محبت حاصل ہوئی ہو۔ یعنی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک، جو 50-60 سال کا عرصہ ہے، فراز صاحب اپنی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک پوری اردو دنیا کے محبوب ترین شاعر رہے۔ خود ان کا شعر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہنر کیا ہو فراز، اپنے ہی عہد میں ایک شخص فسانہ بن جائے۔ اور کیا خبر تھی اے نگار شعر، تیرے عشق میں دل برانے شہر کے دلدار بن جائیں گے ہم۔ مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ اس نے شگفتے گل کی طرح مجھ سے کچھ کہا، کچھ یوں کہ خاموشی سے زیادہ سخن سے کم۔ پھر فراز صاحب نے جو مزاحمت کے خلاف لکھا، جتنی ان کی نظمیں ہیں، جتنی ان کی غزلیں ہیں، اتنے اشعار ہیں کہ ہم ذکر کیے جائیں اور وہ اشعار ان کے ختم نہیں ہوتے۔ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہمنوا نکلتی ہے۔ فراز صاحب کہا کرتے تھے کہ نہ تو ہمارے ہاں مسائل ہمارے کم ہوتے ہیں، وہی صورتحال رہتی ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، اس لیے ہمارے شعر بھی بالکل تازہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کہتے حرف حق ہے کہ اس عہد میں فراز، خود سا گنہگار پیمبر لگے مجھے۔ سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے، کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے۔ یارو مجھے مطلوب کرو تم کہ میرے بعد، شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے۔ تو بے شمار شعر ہیں، اس کا ذکر ہوتا رہے گا، ہم بات کریں گے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب ہمارا موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے، سماجی منظرنامہ ہے، ادبی منظرنامہ ہے، اس میں جتنے ریلیونٹ ایمن فراز ہیں، اگر آپ فیس بک دیکھیں، اگر آپ جتنے باقی اور چینل دیکھیں،
لوگوں کو دیکھیں جو ان کے اشعار کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ریلیونٹ فراز صاحب محسوس ہوتے ہیں. اس پورے منظرنامے پر ان کی جو ان کا سایہ ہے وہ پوری طرح سے موجود ہے. تو میں اپنے پینل سے سب سے پہلا سوال بھی یہی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں. خود فراز صاحب نے کہا تھا کہ حیف اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے. حیف اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے. وقت اگر کل بھی سخن میرے سراہے تو میں ہوں. تو فراز صاحب جو ہے وہ کتنے ریلیونٹ ہیں یہ آپ خود جانتے ہیں اور ساری صورتحال سے بھی آپ واقف ہیں. میں اپنے پینل سے پہلا سوال یہی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے امرین حسیب صاحبہ سے. ابھی امرین نے بہت ہی عمدہ فراز صاحب پہ ایک پروگرام حیدرآباد میں کیا تھا, وہ پروگرام ہم نے دیکھا, بہت ہی اچھی انہوں نے گفتگو کی تھی. میں انہیں سے پوچھتا ہوں کہ فراز صاحب ہمارے اس سیاسی اور ادبی منظرنامے میں وہ انہیں کتنا ریلیونٹ سمجھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد فراز صاحب کے بارے میں بات کرنا ایک اعزاز بھی ہے اور مشکل کام بھی, اس لیے کہ فراز صاحب اتنی محبوب شخصیت رہے ہیں کہ ہم خود اس کے عینی شاہد رہے. ہمیں یہ شرف حاصل رہا کہ ہم نے احمد فراز صاحب کے ساتھ کئی ممالک میں مشاعرے پڑھے, اور ہم لوگ ایک مرتبہ انڈیا گئے اور وہاں پر بہت بڑا مشاعرہ تھا اور تقریباً 25,000 کی آڈینس وہاں موجود تھی. اور ہم لوگ آپس میں یہ بات کرتے رہے کہ یہ تو ایک رام کتھا کی محفل ہے, اس میں لوگوں کو کہاں اردو شاعری سمجھ آئے گی, یہ تو اپنے بھگت کی محبت میں جمع ہو گئے ہیں, لیکن جب شاعر پڑھے گا تو وہ کیا سمجھیں گے کہ کیا پڑھ رہا ہے. لیکن جب فراز صاحب آئے, ان کی صدارت تھی اور آخر میں انہوں نے آ کے جیسے ہی وہ ڈائس پہ کھڑے ہوئے تو ہم سب حیران رہ گئے کہ سامعین میں سے فرمائشیں آنا شروع ہو گئیں. اور فراز صاحب نے جب پڑھنا شروع کیا کلام تو سامعین ساتھ پڑھ رہے تھے, ان کو ان کے مصرے تک یاد تھے. تو ہم لوگ اس قدر حیران ہوئے کہ 25,000 کا مجمع اور وہ فراز صاحب سے محبت کر رہا ہے اور دیوانہ. یعنی ہمارا خیال ہے کہ فیض صاحب کے بعد فراز صاحب وہ شاعر ہیں جو شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا بھی ایک کرزمہ ہے, اور لوگ ان کی شخصیت سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے. جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے, ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے, لکھا بھی ہے ہم نے فراز صاحب پہ, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں پر قرض ہے فراز صاحب کو دریافت کرنا, تلاش کرنا. وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے اور ان کا کام ہمیشہ موجود رہے گا کیونکہ وہ اس معیار اور مقام کا کام ہے, لیکن جو بات کے قاری ہیں, نقاد ہیں, ان کو ان پر کام کرنا چاہیے اور انہیں تلاش کرنا چاہیے. مثلاً آج کے لیے ہم نے ایک نظم منتخب کی فراز صاحب کی, اور ہمیں حیرت ہوئی کہ آپ نے بھی ہم سے کہا کہ اگر وہ نظم پڑھیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو ہم نے کہا یہ کمال ہے, کیونکہ ہم نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا ہے, اور ہم اس نظم کو دیکھتے ہیں نون میم راشد کی نظم کے برابر میں, جو راشد صاحب کی نظم ہے اندھا کباڑی. اب اس میں راشد صاحب آواز لگا رہے ہیں خواب لے لو خواب, اس لیے کہ فراز صاحب اور نون میم راشد صاحب کا اسلوب بھی الگ ہے اور فکر کا دائرہ کار بھی مختلف ہے. اور یہاں فراز صاحب پوچھ رہے ہیں ہم اپنے خواب کیوں بیچیں. ادھر آپ دیکھیں تو وہ راشد کی بہت بڑی نظم ہے کہ اس میں جدیدیت کی تمام خوبیاں موجود ہیں, کہ علامتی گہرائی بھی ہے, فلسفیانہ وسعت بھی ہے. اس میں اندھا کباڑی ایک کردار نہیں, ایک استعارہ بن جاتا ہے اس دانش کا, اس علم کا جو نئی جہاد سے معاشرے کو روشناس کرانا چاہتا ہے اور نیا معاشرہ اس سے ڈر رہا ہے. وہ ایک نظم ہے بہت درد کی, کرب کی, اور وہ درد بتدریج بڑھ رہا ہے. صبح میں وہ خواب بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, شام تک وہ کہتے ہیں مفت لے لو, اور رات میں پھر وہ انہی خوابوں کے ساتھ خود کلامی کر کے سو جاتے ہیں. تو وہ ایک المیہ ہے, وجودی روح کی بے بسی ہے, اور ایک تخلیق کار کی ناقدری اور تخلیقی روح کی تنہائی ہے. اس پہ ہم کہتے ہیں بہت بڑی نظم ہے. لیکن جب ہم ان کی نظم دیکھتے ہیں فراز صاحب کی, تو ہمیں یہ نون میم راشد کی نظم کا جوابی بیانیہ لگتا ہے, اور اس میں باقاعدہ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا بھی ہے خواب لے لو خواب. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں وہ نظم بہت اچھی طرح موجود تھی, اور وہ
اس کا جوابی بیانیہ ایک خوددار اور باوقار تخلیق کار کے طور پہ پیش کرتے ہیں جو ایک نظریاتی استقامت رکھتا ہے، اور وہ اپنے خوابوں کو، راشد کے ہاں خواب جو ہیں وہ متاع گم گشتہ ہو چکے ہیں، وہ انہیں اثر نو دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں لیکن کوئی اس پر بھروسہ نہیں کر رہا، اعتبار نہیں کر رہا۔ فراز صاحب کے ہاں جو خواب ہیں وہ ان کی متاع حیات ہیں جس کو وہ کسی قیمت بیچنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خواب کیوں بیچیں، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی خواب زلیخا نہیں ہے جو خواہشات پر مبنی ہو، یہ کوئی عامروں کی جابروں کی بھی کوئی خواب نہیں ہے کہ جو ظلم و استبداد پر ہوں، بلکہ یہ تو اہل صفا کے خواب ہیں، محبت کے، سچائی کے، آزادی کے۔ ہم جب کہتے ہیں فراز صاحب انکار کے شاعر ہیں، فراز صاحب مزاحمت کے شاعر ہیں، یہ کوئی بڑی ایسے ہم کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ انکار کا مطلب ہمیشہ مردود اور کہنا چاہیے بے دخل ہونے والی بات ہوتی ہے، آپ معتوب قرار دے دیے جاتے ہیں، اور یہ جو مزاحمت ہوتی ہے یہ باہر تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک بزدل مفامہت پسند شخصیت ہوتی ہے جو آپ کو روکتی ہے کہ مزاحمت نہ کرو، انہی باتوں کو دہرا دو جسے معاشرہ قبول کر سکے۔ پہلے تو آپ اپنے اندر مزاحمت کرتے ہیں، اس پہ جیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس جیت کو حاصل کرنے کے بعد آپ معاشرے سے ٹکراتے ہیں اور آپ انکار کرنے کی جرت کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو تخلیق کار ہوتے ہیں وہ ادھر مفاہمت کر لیتے ہیں جو ان کے اندر کا انسان انہیں روک رہا ہوتا ہے، لیکن فراز صاحب جیسے بڑے شاعر ہوتے ہیں جو اس مزاحمت کو باہر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ نظم دیکھیے ان کی، ہم یہ نظم پیش کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی بہت بڑی نظم ہے، اگر ہم اس کو انکار کی جرت اور نظریاتی استقامت کے طور پر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی نظم ہے جسے فراز صاحب نے اپنے اسلوب میں اور راشد صاحب نے اپنے جدیدیت کے اسلوب میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آپ سے یہ نظم تو ضرور سنیں گے، ظاہر ہے، مگر ہم یہ جو ایک سوال پہلے ہم دوستوں سے کر لیں اور پھر ہم آپ سے وہ نظم سنتے ہیں اور غزل بھی سنتے ہیں۔ جی فاضل، میں یہی سوال جو ہے وہ آپ سے کرتا ہوں کہ فراز صاحب، میں یہ بات کر رہا تھا کہ فراز صاحب کتنے ریلیونٹ ہیں آج کے جو پورا منظرنامہ ہے ہمارا سیاسی اور ملکی اور ادبی، اس حوالے سے؟ دیکھیے محبوب ظفر صاحب، فراز صاحب کی جو ریلیونسی ہے ان کے ابتدائی، یہ آواز نہیں ہے صحیح؟ امرین مائک آپ کا کھلا ہے؟ اچھا جی جی جی، تو فراز صاحب کے جو ابتدائی زمانہ تھا، جو ان کی کتاب آئی تنہا تنہا، اور پھر اس کے بعد ظاہر درد آشوب اور جانا جانا اور یہ کتابیں آئیں، اور فراز صاحب کی جو پاپولیرٹی جس کا ذکر آپ نے بھرپور انداز میں کیا کہ ان جیسا پاپولر شاعر اپنے عہد میں کوئی اور دوسرا نہیں تھا۔ تو آج کے زمانے میں جو آپ کا سوال ہے کہ فراز صاحب کتنے ریلیونٹ ہیں، فراز صاحب تو ریلیونٹ ہیں کہ آپ کو ہر موڑ پہ، ہر لمحے کسی نہ کسی کوئی واقعہ ہو، کوئی سانحہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس پہ فراز صاحب کا کوئی مصرع ضرور آپ کو یاد آتا ہے، فراز صاحب کی خود شخصیت یاد آتی ہے، ان کا کردار یاد آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے اور وہ بجا بھی ہے کہ فراز صاحب رومانوی شاعر، جسے کہنا چاہیے رومانس کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کی غزلیں، یعنی کہ آپ اگر درد آشوب ہے تو اس کو پڑھتے چلے جائیں وہ آپ کو حفظ ہوتی چلی جائے گی، اسی طرح جانا جانا وہ پوری آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو پوری غزلیں آپ کی یادداشت کا حصہ بنتی چلی جائیں گی، تو وہ تو اپنی جگہ ایک ہے۔ لیکن فراز صاحب کا وہ حوالہ جو ان کی نظمیں ہیں اس پہ کم بات ہوئی ہے، اور فراز صاحب کو اس بات کا خود بھی احساس تھا کہ فراز صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ فراز صاحب آپ کی شاعری بہت رومانوی ہے اور آپ عشق و محبت اور اس طرح کی شاعری کرتے ہیں، تو فراز صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے میری تنہا تنہا کتاب پڑھی تو اس میں تو میں نے اپنا منشور جو شاعر نظم ہے اسی میں دے دیا تھا کہ میرا نظریہ کیا ہے۔
تو اس شاعر نظم اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں فراز صاحب لکھتے ہیں کہ جی ایک شاعر وہ کیا کرتا ہے، وہ گل و بلبل کی قصے سناتا ہے، شاہوں کی قصیدہ خوانی کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اس سے ہٹ گیا ہوں. تو اس میں وہ پھر آخر میں جا کے اب میرا قلم کیا نہیں اب میرا قلم ہے، اب میرا نہیں، میں بھول رہا ہوں، لیکن ہاں امانت ہے، نہیں امانت تو اس میں آئی تھی، معاصرہ میں ہے. وہ اسی میں اس میں جیسے معاصرہ کا یوں سمجھے کہ بنیاد وہ نظم ہے، شاعر نظم. تو اس کے بعد اسی مطلب مجموعے میں آپ دیکھیں تنہا میں کہ اس میں بانوں کے نام ایک نظم ہے، اور وہ بھی پورا ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ بیگم بھوپال تھی، امریل بیگم جوناگڑھ، تو انہوں نے اپنی کوئی 13 سال کی ملازمہ کو مطلب ان کی اس کو قتل کر دیا تھا. اور پھر جب ان پہ مقدمہ ہوا تو مقدمہ بھی وہ ختم ہو گیا. تو اس پہ ان کا بیان بھی یہ تھا کہ اس طرح کی کتے بلیاں تو میں روزانہ مارتی ہوں. تو اس پہ فراز صاحب نے نظم لکھی بانوں کے نام. تو یعنی کہ وہ مطلب پہلی نظم تھی کہ جس پہ ایک شاعر اس واقعے سے متاثر ہو کے وہ نظم لکھی. اور پھر کراچی میں ہی فراز صاحب نے وہ نظم کسی جلسے میں یا کسی مشاعرے میں سنا رہے تھے. تو یہ فراز صاحب نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے جب وہ نظم سنائی تو مشاعرے کے بعد ایک شخص میرے پاس آئے، بزرگ تھے، تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ نے میری بیٹی کو زندہ کر دیا ہے. تو میں وہ بدنصیب باپ ہوں اس بچی کا، میں جس کے لیے آپ نے نظم لکھی. تو فراز صاحب کی ریلیونسی آپ مطلب اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں. ایک واقعہ لکھا احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہ وہ عمرہ ادا کرنے گئے یا حج. قاسمی صاحب تھے، امجد اسلام امجد تھے اور فراز صاحب. تو یہ واقعہ احمد ندیم قاسمی نے بیان کیا کہ ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، فراز صاحب کو دیکھا تو آ کے پوچھا کہ آپ فراز صاحب ہیں؟ تو فراز صاحب نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ذرا ٹھہریے، میرے والد صاحب آپ کے بڑے عاشق ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ پھر اپنے والد صاحب کو پکڑ کے لائیں. تو وہ بہت ضعیف تھے، 80 سال کے یا 85 سال کے. تو انہوں نے فراز صاحب کا ہاتھ چوما اور کہا کہ میرا تو یہاں حج کے اندر حج ہو گیا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ سے ہاتھ ملا لیا. تو اس پہ قاسمی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فراز صاحب ٹین ایجر کا شاعر ہے، تو یہ 80 سالہ بزرگ کو میں کیا کہوں کہ جو فراز صاحب. تو فراز صاحب ظاہر ہے وہ تھے، اور ان کی نظمیں ہیں خاص طور پہ معاصرہ نظم تو ظاہر ہے بہت بڑی ان کی نظم ہے، لیکن ان کی کئی نظمیں میں گنوا سکتا ہوں، جو بے آواز گلی کوچوں میں، دوسری ہجرت ہے، واپسی ہے، ندیم چہرہ ندیم آنکھیں، بن باس، اور اسی میں میرا ہمیں وہ نظم بھی ہے مت قتل کرو آوازوں کو. تو بہت بڑی بڑی نظمیں، اور وہ نظمیں بھی آپ مطلب اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو وہ بھی آپ کو حفظ ہوتی چلی جائیں گی. اور فراز صاحب کی نظم معاصرہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر وہ فراز صاحب کی آواز میں سنا سکیں. وہ پہلی دفعہ انہوں نے کراچی پریس کلب میں پڑھی تھی، اور پریس کلب میں جب انہوں نے پڑھی اور فراز صاحب پڑھ کے تو چلے گئے، تو فراز صاحب خود بیان کرتے تھے کہ وہ ہوٹل میں جب گئے تو وہاں کوئی ڈی ایس پی صاحب یا وہ بیٹھے ہوئے تھے، مہران ہوٹل میں ان کا رہائش تھی. تو انہوں کہہ رہی ہیں کہ جو ریسیپشنسٹ تھی وہ کچھ اشارہ سا مجھے کرنے لگی. تو کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا، آج یہ کیوں کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھے ہیں، یہ آپ سے ملنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی تعارف کرایا، انہوں نے کہا جی میں ڈی ایس پی ہوں. تو فراز صاحب نے کہا کہ چلیں اوپر کمرے میں جا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ادھر بات کریں گے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا فراز نے کیا کر دیا ہے کہ پولیس آ گئی ہے. تو کہنے لگے میں ان کو اپنے روم میں لے گیا. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کا شہر بدری کا پروانہ ہے کہ آپ کو ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو ہوائی جہاز پہ بٹھا کے ہم آئیں. تو وہ پھر صبح تک رہے
اور پھر فراز صاحب کو وہاں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے فراز صاحب نے محسوس کیا کہ اب اگر وہ اپنے ہی ملک میں آج تو صوبہ بدر ہوئے ہیں، کل ان کو اب دوسرے صوبے سے نکال دیا جائے گا یا دوسرے شہر سے، تو پھر انہوں نے جلا وطنی اختیار کی. تو اگر وہ فراز صاحب کی نظم معاصرہ اگر آپ نہیں میں سنا دوں گا، مگر میں آپ سے آپ کی طرف ہم دوبارہ بھی آئیں گے، وہ نظم بھی ہم سنا دیں گے جب نظموں کا وہ آئے گا. مگر میں اپنا اشفاق آپ کی طرف آتا ہوں. میں نظم کے لیے الگ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا فاضل سے اور باقی دوستوں سے بھی. میں اصل میں بات کر رہا تھا، دیکھیے جیسے فراز صاحب کے شعر میں 2-3 سنا کے پھر یہی سوال کروں گا کہ آپ یہ شعر دیکھیں جو آج سے انہوں نے ضیاء الحق کے زمانے سے بھی پہلے کہے تھے. مجاہد کی وحشتیں بڑھتی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ، اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غمخوار کے ساتھ. اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ. اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ. ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. اور ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ. جو شرف ہم کو ملا کوچہ جانا سے فراز، سوئے مقتل بھی گئے ہیں اسی پندار کے ساتھ. تو دیکھیں کہ کتنی ریلیونسی ہے فراز صاحب کی اس زمانے کی. آپ دیکھیں ضیاء الحق کا زمانہ اور ماشاء اللہ کا اور وہ دور، اور اب یہ دیکھیں تو آپ کو نظمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آج کے حوالے سے یہ نظمیں کہی گئی ہیں. تو میں اس حوالے سے اشفاق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کتنے ریلیونٹ ہیں فراز صاحب اور ان کی شاعری. یہ جو 80 میں کہی تھی انہوں نے نظم معاصرہ، لیکن آخر وقت تک بھی زندگی ان کا قومی ترانہ ٹائپ کی شاعری. غزلوں میں وہ تھی کہ آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اور یا یہ کہ ایسا کوئی مشاعرہ مجھے یاد نہیں جس میں یہ دونوں چیزیں ان سے نہ سنی گئی. اپنے زمانے میں بھی 10-20 سال کے بعد بھی لوگ سنتے تھے. تو آخر میں وہ کہتے تھے، ہر شاعر کو یہ ہوتا ہے نا کہ کب تک میں یہی پڑھتا رہوں گا. تو اس نظم کے پڑھنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ اصل میں نہ تو ہمارے ملک کے حالات بدلے ہیں، نہ ہماری شاعری کے موضوعات بدلے ہیں، تو ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی. تو بنیادی جو ہے ان کی جو سیاسی شاعری جو ہے جس میں سیاسی جھلک ہے، وہ دراصل اظہار آزادی کے لیے تڑپ ہے اور خلق خدا سے وابستگی ہے. تو اس میں جو بھی دیوار حائل ہوگی اس سچویشن میں، اس موقع پر فیض کی، فراز کی، حبیب جالب کی، ان سب کی شاعری جو ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے جہاں بھی احتجاج کی بات ہوتی ہے. اور جو کہ ہمارے فراز صاحب ایک میجر پوئٹ ہیں ہمارے، تو ظاہر کہ ان کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں. تو یہ اس میں تو کوئی یہ تو اب سوال ہی نہیں ہے کہ وہ ریلیونٹ ہے ان کی شاعری کے نہیں ہے. میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ریلیونٹ تو بالکل ہیں، اور اس پہ دو رائے نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے کوئی رائے کہ فراز صاحب ریلیونٹ نہیں ہیں. دیکھیے ہم نے آپ کو ان کے اشعار بھی سنائے کہ اس زمانے کے اشعار، اور آج یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ شعر جو ہے یہ آج کے حوالے سے کہے گئے ہوں، ہے نا. اب وہ جب فراز صاحب کا یہ جو ان کا آخری زمانہ تھا، اور جب ان کو نیشنل بک فاؤنڈیشن سے الگ کیا گیا ایک ٹی وی انٹرویو کی وجہ سے، جنرل مشرف کا زمانہ تھا، اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ ایم ڈی بھی ہیں اور آپ نے یہ انٹرویو دیا تو آپ یہ انٹرویو واپس لے لیں تو آپ اس عہدے پہ برقرار رہ سکتے ہیں. تو فراز صاحب نے ان سے کہا کہ اچھا. تو فراز صاحب نے فون کیا، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، اے آر وائی کے اس کو جو پروڈیوسر تھا کہ یار جو میں نے کل انٹرویو دیا تھا، میری یہ درخواست ہے کہ اس انٹرویو کو دوبارہ چلائیں آپ. اور وہ اس کی پاداش میں پھر فراز صاحب کو ظاہر ہے کہ وہ نوکری چھوڑنا پڑی. اور فراز صاحب کے دیکھیے وہ شعر تھے کہ اس نے جب چاہنے والوں سے اطاعت چاہی، ہم نے آداب کہا اور اجازت چاہی. اور یہ بالکل ان کے آخری شعر ہیں اسی زمانے کے، جب وہ جا رہے تھے کہ باغبان ڈال رہا ہے گل و گلزار پہ خاک، اب بھی میں چپ ہوں تو مجھ پر میرے اشعار پہ خاک، سر دربار ستادہ ہیں پے منصب و جاہ، تف برائل سخن و خلت و دستار پہ خاک، آ کے دیکھو تو صحیح شہر میرا کیسا ہے، سبزہ و گل کی جگہ ہے در و دیوار پہ خاک، بس کے ایک نان جویں رزق مشقت تھا فراز، آ گیا ڈال کے میں درہم و دینار پہ خاک.
تو فراز صاحب نے وہ نوکری چھوڑ دی وہاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کیسا شاعر ہے کہ جس نے یعنی وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ انٹرویو اب میں دوبارہ یہ نہیں ہوگا جیسا کہ لوگ کرتے ہیں, لیکن فراز صاحب نے ایسا نہیں کیا. تو ہم ریلیونسی کی بات میں صرف ان حوالوں سے کر رہا تھا کہ دیکھیے میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ پورا منظرنامہ دیکھیں ابھی سارا, تو شاید ہی کوئی اور شاعر ہو, کتنے شاعر ہیں, شاید ہی کوئی اور شاعر ہو جو فراز صاحب کی جگہ پہ اس کے اشعار پڑھے جا رہے ہوں اور ان کو مشابہت ہو, مماثلت ہو, جتنا جو کچھ ہو رہا ہے. تو فراز صاحب کا اس حوالے سے بہت کنٹریبیوشن ہے, بہت کام ہے. فراز صاحب جہاں پہ محبت کے حوالے سے انہوں نے بہت اشعار کہے ہیں, وہاں پر مزاحمت اور احتجاج کے حوالے سے آپ یقین کریں کہ ایک پروگرام میں ایک صاحب نے کہا کہ نہیں ہے یہ تو آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں, فراز صاحب تو صرف محبت کے شاعر ہیں اور رومان کے. تو میں نے ان کو امرین کو میں نے کوئی 150 شعر سنائے فراز صاحب کے صرف احتجاج کے اور انکار کے اور مزاحمت کے. میں نے کہا اب آپ بتائیں کہ اس میں تو کہیں پر بھی محبت اس طرح سے نہیں ہے, اور محبت کے جو اشعار ہیں. تو میں اشرف شاہ صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں فراز صاحب کے حوالے سے, پھر آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ محبوب ظفر صاحب. سب سے پہلے تو ہمیں محبوب ظفر صاحب کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا کام کیا. فراز صاحب کی کلیات کی اشاعت کے بعد ان کا پورا کمال ادھر ادھر بکھرا ہوا جو ان کا مجموعہ تھا اس کو ایک جگہ انہوں نے جمع کیا ہے, اور اسی وجہ سے اس کی پذیرائی بھی زیادہ ہے, لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے. ورنہ مسئلہ بڑا یہ ہوتا ہے اکثر شاعر گزر جاتے ہیں, اور ان کے خیر فراز صاحب کی شاعری اور شخصیت دونوں ایسی تھیں کہ ان کو تو بھلانے میں صدیاں لگیں شاید, اور پھر بھی ہم نہ بلا سکیں. تو وہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں محبت کی, فراز صاحب ایک مکمل شاعر تھے. دیکھیے جہاں تک بات ہے ایک احتجاجی مزاحمتی شاعری کی ہمارا, اس میں ہمارے یہاں حبیب جالب سے بڑا نام نہیں ہے. اچھا, حبیب جالب کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ تھا ایوب خان کا زمانہ, 50s 60s کا زمانہ جو تھا. فراز صاحب کی جو ایک انقلابی شاعری کا جو پروان چڑھی وہ اسی کا تسلسل تو تھی, لیکن وہ چڑھی جا کے ضیاء الحق کے زمانے میں. اس کے درمیان میں جو ان کی وہ محبت کے شاعر بھی تھے, دل کے شاعر بھی تھے. وہ ان کا ایک مطلب یہ جیسے میں نے کہا کہ وہ مکمل, ان کو صرف کسی آپ ایک خانے میں نہیں بانٹ سکتے کہ صاحب وہ نظم کے شاعر تھے. وہ خود کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں میں تو ایک نظم کے شاعر کے طور پر میں اپنے آپ کو, لیکن وہ غزل ان کی چل گئی اس زمانے میں. جو ہمارے نوجوان کالج کے طلباء اور طالبات اور جو ہیں وہ ان کی غزلیں جو ہیں وہ باقاعدہ استعمال کرتے تھے اپنے باہمی معاملات میں. تو فراز صاحب کا وہ تو اپنی جگہ, ان کی جو غزل ہے کہ ہم جو ہے ہم جانتے ہیں وہ ہاں بات وہ اتنی بڑی, اس پر علی سردار جاربی سے بڑا ناقد یا ادب کے حوالے سے بڑا نام نہیں ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ مضمون, مجھے خود انہوں نے مضمون دکھایا بھیجا تھا فراز صاحب نے. علی سردار جعفری صاحب نے مضمون لکھا, اور اس غزل کو انہوں نے عہد کی سب سے بڑی غزل قرار دیا تھا. علی سردار جعفری صاحب نے, یہ معمولی بات نہیں ہے, ہم آپ سب بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن علی سردار تو ہم تو خیر ان کی شاعری کے بارے میں کچھ کہنا ہم جیسے لوگوں کے لیے, تو ان کا شعر پڑھنا اور اس کو سمجھنا دیکھنا وہی ہمارے لیے بہت بڑی چیزیں ہیں. تو یہ ایک میرا تعلق فراز صاحب سے بہت پرانا 1970 کا, ایک تو صحافی کی حیثیت سے 1970 کا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ نظریاتی طور پر پاکستان بہت بری طرح تقسیم تھا. اس زمانے میں یوم شوکت اسلام کا بڑا چرچا تھا, بہت لوگ خوفزدہ تھے, ڈرے ہوئے تھے. ہم الفتح نکالا تھا ہم نے اس وقت ایک, اور الفتح جو تھا اس وقت وہ ایک بائیں بازو کا یا انقلابیوں کا ایک واحد پرچہ تھا جس میں لوگ چھپاتے ہوئے ڈرتے تھے اپنے آپ کو, کیونکہ زمانہ تھا وہ بھی ایک فوجی زمانہ تھا. تو اس وقت جو ہے ہم نے وہ نکالا, اور ہمارے بڑے بڑے ترقی پسند شاعر جو تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ جسارت میں اپنی نظمیں چھپا کر اسلام پسندی کا سرٹیفکیٹ لیا کرتے تھے. فراز صاحب سے ہم نے درخواست, جب کہ پشاور میں تھے وہ, تو وہ ان کی وہ باقاعدگی سے ہمیں الفتح کو اپنا کلام بھیجتے تھے, جس میں ہم چھاپتے تھے ان کو, اور وہ ہمارا سر ورق کے دوسرے صفحے پر کلام ہوتا تھا, وہ ہم چھاپتے تھے. تو فراز صاحب نے
اپنا اعلانیہ، اپنا جو ہے نظریاتی اپنا تشخص جو تھا وہ واضح کر دیا تھا. کسی طرح کی کوئی مصلحت کا انہوں نے، حالانکہ اس زمانے میں ان کی شہرت جو تھی دوسرے اپنی محبت کی شاعری کے حوالے سے زیادہ تھی. تو وہ فراز صاحب کا ہم سے ایک جو گہرا ایک رشتہ جو اس وقت سے رہا، ذاتی تعلق نہیں رہا، لیکن اس حوالے سے وہ میں ان کو جانتا ہوں. پھر دوسرا حوالہ بھی یہی ہوا کہ جس زمانے میں وہ جلا وطن ہوئے اور چلے گئے اچھا، اس کی بھی میں محاصرہ کی بھی ایک آپ کو فاضل نے جو بتایا نا، اس کا میں ایک تھوڑا سا تاریخی حوالہ بھی دے دوں کہ جب یہ فراز صاحب نے اسلام آباد، ہمارا اس زمانے معیار ایک رسالہ نکلتا تھا، تو شام صاحب، محمود شام صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، تو شام صاحب وہاں اسلام آباد میں تھے. انہوں نے، یہ ضیاء الحق کے آنے کی بات ہے، انہوں نے مجھے وہ نظم جو ہے ان کی یعنی دستی لکھی ہوئی نظم بقلم خود جو ہے وہ مجھے بھیجی. اسی وقت تازہ ان کی نظم تھی معاصرہ وہاں سے اسلام آباد سے کہ بھئی یہ اگلے ایشو میں ہمیں چھاپنی ہے. وہ بدقسمتی سے معیار بند ہو گیا، پابندی لگا دی حکومت نے اس پر، تو وہ نہیں چھپ سکی تھی اس وقت. لیکن اس کے بعد پھر فراز صاحب کو ظاہر مشکلات سہنی پڑیں، اور وہ تو پھر یہ ہوا کہ فراز صاحب جب چلے گئے تو کسی نے، اچھا ان کے دوستوں نے اس طرح بھی کہا کہ بھئی یہ فراز صاحب کی نہیں ہے، ایسے ان کے نام سے موسوم ہو گئی ہے ان کی بچت کے لیے. لیکن تو پریس کلب میں اس زمانے میں احتجاجی جلسے ہوتے تھے، مجھے آج تک یاد ہے ایک مزدور کھڑے ہو کر وہ پوری نظم پڑھتا تھا اور کہتا تھا کیونکہ اس نظم کا اب آج کل کوئی وارث نہیں رہا تو میں اس کو اون کرتا ہوں، یہ میری نظم ہے. اور وہ نظم پریس کلب کے ان جلسوں میں باقاعدہ پڑھی جاتی تھی اس وقت. تو وہ زمانہ جو تھا فراز صاحب کا، یہ جلا وطنی کا مشکل زمانہ تھا. یہ اشفاق بیٹھے، میرا خیال یہ تذکرہ اس کی گفتگو کریں گے کیونکہ انہوں نے زیادہ نزدیک سے اور زیادہ. وہ ہم آپ سے سوال کریں گے. ظاہر ہے آپ کا جو تعلق ہے ان کا فراز صاحب کے ساتھ، اور اس کتاب کا بھی اور اس زمانے کا بھی، ذرا تھوڑا سا آگے جا کے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. جی، پھر ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. امرین، میں آپ سے التماس کروں گا کہ فراز صاحب کی جو آپ نظم سنانا چاہ رہی تھیں اور ان کی غزل کے اشعار بھی. جی سر، پلیز. یہ فراز صاحب کی نظم ہے، اور اس کو دیکھیے کہ یہ جیسے ہم سودا اور میر کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی عصر میں ہونے کے باوجود دو شعراء کا مزاج کیسے ایک دوسرے کی شاعری کو مختلف کر دیتا ہے، اسی طرح ایک ہی عصر میں ہونے والے راشد صاحب اور فراز صاحب کے ہاں آپ دیکھیے کہ مزاحمتی انداز مختلف ہو، فکر کا دائرہ مختلف ہو، اسلوب مختلف ہو، تو شاعری کیسے مختلف زاویوں سے دکھاتی ہے اور قاری کے لیے دو مختلف جہان تخلیق کر دیتی ہے. فقیرانہ روش رکھتے تھے لیکن اس قدر نادار بھی کب تھے کہ اپنے خواب بیچیں. ہم اپنے زخم آنکھوں میں لیے پھرتے تھے لیکن روکش بازار کب تھے. ہمارے ہاتھ خالی تھے مگر ایسا نہیں پھر بھی کہ ہم اپنی دریدہ دامنی الفاظ کے جگنو لیے گلیوں میں آوازہ لگاتے، خواب لے لو خواب. لوگوں، اتنے کم پندار ہم کب تھے. ہم اپنے خواب کیوں بیچیں کہ جن کو دیکھنے کی آرزو میں ہم نے آنکھیں تک گنوا دی تھیں، کہ جن کی عاشقی میں اور ہوا خواہی میں ہر ترغیب کی شمعیں بجھا دی تھیں. چلو ہم بے نوا محروم سقف و بام و در ٹھہرے، پر اپنے آسماں کی داستانیں اور زمیں کے انجم و مہتاب کیوں بیچیں. خریدارو، تم اپنے کاغذی انبار لائے ہو، ہوس کی منڈیوں سے درہم و دینار لائے ہو، تم ایسے دام تو ہر بار لائے ہو، مگر تم پر ہم اپنے حرف کے طاؤس، اپنے خون کے سرخاب کیوں بیچیں. ہمارے خواب بے وقت سہی، تعبیر سے آری سہی، پر دلزدوں کے خواب ہی تو ہیں. نہ یہ خواب زلیخا ہیں کہ اپنی خواہشوں کے یوسفوں پر تہمتیں دھرتے، نہ یہ خواب عزیز مصر ہیں تعبیر جن کی اس کے زندانی بیان کرتے، نہ یہ ان آمروں کے خواب جو بے آسرا خلق خدا کو دار پر لائیں، نہ یہ غارت گروں کے خواب جو اوروں کے خوابوں کو تہے شمشیر کر جائیں. ہمارے خواب تو اہل صفا کے خواب ہیں، حرف و نوا کے خواب ہیں.
مہجور دروازوں کے خواب، محصور آوازوں کے خواب، اور ہم یہ دولت نایاب کیوں بیچیں، ہم اپنے خواب کیوں بیچیں۔ اب فراز صاحب کی غزل پہ بات کر لیں، یہاں چونکہ وقت کم ہے، نہیں تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ فراز صاحب اور فیض صاحب کی مزاحمت بھی الگ ہے۔ فیض صاحب استعماریت کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے، جبکہ فراز صاحب جو ہیں وہ سامراجی بالادستی کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ تو فیض صاحب کے ہاں آپ کو ایک یقین، ایک امید نظر آتی ہے، اور فراز صاحب کے ہاں شدید ناراضی اور احتجاج کا لہجہ ملتا ہے ہمیں۔ تو یہ چیزیں بہت یعنی بڑے شعراء کے ہاں ہمیں ہوتا ہے کہ ہم بہت سرسری ان کو گزار دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم انہیں غور سے پڑھیں تو سمجھ آتا ہے۔ مثلاً یہ غزل دیکھیے، اگر کوئی اس کو کہے کہ یہ پاپولر شاعری ہے تو کوئی پاپولر پوئٹ ایک مصرع ایسا کہہ کے سنا دے، دکھا دے۔ اس غزل میں فراز صاحب نے اتنی مہارت سے ایک ایسی دیومالائی اور مافوق الفطرت فضا بنائی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ داستان کا وہ ہیرو ہے جس نے ہیروئن کی اس کے خوبصورتی کے قصے سنے ہوتے تھے شہزادی کے، اور وہ قصے سن کر اس کو دیکھنے کی ایک جستجو میں نکل کھڑا ہوتا تھا اور مہمات سر کرتا ہوا چلا جاتا تھا۔ اور یہ پوری فضا انہوں نے بنائی ہے، تجسس سے سنا ہے۔ پھر انہوں نے جو استعارے استعمال کیے وہ کلاسیکی استعارے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے جو جمالیاتی انداز اختیار کیا اس کی وجہ سے ان کلاسیکی استعاروں میں نہایت جدید تازگی پیدا ہو گئی۔ محبوب کی ساری تعریف نہایت مبالغہ آمیز ہے، لیکن اتنی دلکش ہے کہ جب ہم یہ غزل سن رہے یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں پوری دنیا میں کہیں ایک ایسا محبوب موجود ہے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں، یہ ساری خوبصورتی موجود ہے۔ اور یہ الفاظ ہوتے ہیں جو شاعر کو بڑا بناتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ میر تقی میر نے کہا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب وہ چاہتے تو کہتے تھے پنکھڑی ایک پھول کی سی ہے، اس میں بھی شعر ہو جاتا، لیکن گلاب کہنے سے انہوں نے پھولوں کا بادشاہ گلاب تو حسینوں کا بادشاہ ان کا محبوب۔ تو یہ جو تشبیہات ہوتی ہیں وہ شاعر کو کس طرح بڑا بناتی ہیں، اس کے لیے فراز صاحب کی اس غزل کا مطالعہ بھی بہت اہم ہے۔ جی پلیز۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سوز کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کاکلیں اس کی، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ یہ شعر سماعت کریں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، کیا کہنے، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بند سنور کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں،
बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रहवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें या कूच कर जाएं, के कुछ का। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। अब आप बहुत देखें कि मक्ते तक में उन्होंने वो तजस्सुस और वो वाह, वाह, वाह। इस्तराबी कैफियत को किस तरह कायम रखा है। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपने इतनी शानदार फराज साहब की नज़्म हमें सुनाई, और इससे पहले ख्वाब क्यों बेचे। आपका इसलिए भी ख़ास तौर पर शुक्रिया कि अमरीन जो है हमारी एक बहुत बड़े सदमे से गुज़र रही हैं, और फराज की और लफ्ज़ की, शेर की मोहब्बत में इसके बावजूद वो तशरीफ़ लाईं। अल्लाह ताला उनकी वालिद मोहतरमा को दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारी बहुत दुआएं उनके लिए। जब सुना रही थी नज़्म अमरीन, तो मुझे यहाँ पे वाजिद जवाद साहब, फराज साहब के दोस्त बैठे हुए हैं आज इस तकरीब में। मुजाहिद बरेलवी बहुत करीब थे, वो बैठे हुए हैं, उनके और करीबी दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है। नासरा ज़ुबैरी का मुझे याद है कि इनकी किताब की तकरीब जब इस्लामाबाद में हुई थी और फराज साहब ने उसकी सदारत की थी। तो असल में बहुत वक्त कम है फराज साहब की हमा जहती के और उनके फ़न पे बहुत यानी अगर हम सिर्फ गज़ल पे बात करें, फराज साहब की नज़्म पे बात करें, उनके ड्रामों पे बात करें, उनके वतन के हवाले से बात करें, उनके तराजम पे बात करें, उनके जो विट थी फराज साहब में, यानी हमारी उर्दू शायरी में गालिब के बाद फराज वाहिद शायर हैं कि उनकी यहाँ शगुफ्तगी की बहुत विट थी। फराज साहब के ऐसे वाक़यात हैं कि जुमला, फराज साहब कहते थे कि यानी जुमला ज़ाया नहीं होना चाहिए, बंदा बेशक ज़ाया हो जाए। तो मैंने अपनी किताब में जो है वो कोई 250 वाक़यात लिखे भी हैं। मसलन मैं आपको सिर्फ छोटा सा सुना के फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, और टाइम हमारे पास बहुत कम है। ये एक पूरा अलग से चैप्टर है उनकी शगुफ्तगी का, फराज साहब की का, कि जब फराज साहब न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे, एक आदमी ने आकर उनसे कहा कि फराज साहब ज़ियाउल हक जो है वो तैयारे के हादसे में शहीद हो गए। तो फराज साहब ने फ़ौरन कहा कि मुझे इस मिसरे का आज समझ में आई है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस तरह के ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं फराज साहब के जो भरे पड़े हैं किताबों में। मैंने और जाने कितने जमा किए हैं और उनकी कितने हवाले हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैं मुख्तसर बात के लिए फादिल आपसे कहूँगा कि देखिए, शमी मनफी साहब ने लिखा था कि फराज साहब की शायरी के गिर्द जो है उनकी बेपनाह मकबूलियत की और उनकी शहरत की इतनी धुन है कि अभी तक उन पर उस तरह से काम नहीं हुआ जैसे उन पर काम होना चाहिए। और जो वक्त आगे जाएगा कि धन छटेगी, तो फराज साहब के जो शायरी है, उनकी जो मोहब्बतों के हवाले हैं, जो मज़ाहमत के हैं, और ख़ास तौर पर जो फराज साहब की नज़्म है, उस पर अभी तक उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। तो मैं फादिल मुख्तसर बात के लिए आपसे अर्ज़ करूँगा। जी महबूब, ये बात तो दुरुस्त है कि फराज साहब की जो नज़में हैं या जो उनका नज़्म का हवाला है, उस पर अभी मज़ीद काम की, उस पर गुफ्तगू की ज़रूरत है, उस पर लिखा जाना चाहिए। और जैसा कि अशरफ शाह साहब ने फरमाया कि फ़राज साहब अपने आप को एक नज़्म गो शायर ही के तौर पे देखना चाहते थे, लेकिन वो ज़ाहिर है पूरे एक मुकम्मल शायर थे। उनकी गज़लें भी उसी तरह पॉपुलर हुई और उसमें भी मुज़ामत और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फ़राज साहब जब गिरफ़्तार हुए थे तो वो भी एक नज़्म की पादाश में गिरफ़्तार, जब पेशावर कातलो लिखी उन्होंने, तो उस पर जब उनको उठा के ले गए और वो मानसर कैंप में रखा उनको, और फिर जब भुट्टो साहब ने की कोशिशों से उनकी रिहाई हुई तो फराज साहब वापस आए। वो ख़ुद वाक़या बयान करते थे उसका, जो विट आपने बताया कि फ़राज साहब आए अपने घर और थोड़ी देर बाद कुछ मौलवी हजरात आ गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कहा फ़राज साहब हैं? उन्होंने कहा जी हैं। फ़राज साहब आए तो कहा जी कलमा सुनाएं। तो फराज साहब ने कहा कि नया आया है कलमा कोई नया आ गया है कि वो सुनाओ। तो जी 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 तो वो और फिर ख़ुद जो ज़ियाउल हक का वाक़या उन्होंने सुनाया कि जब मार्शल लॉ दौर में कुछ फ़ौजी आ गए दोबारा उनके घर में, तो कहा कि जी वो आपको मुलाकात के लिए ले जाना है। तो फराज साहब ने कहा कि क्या फिर गिरफ़्तार करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुलाकात करनी है। तो कहने लगे बड़े मुझे एहतमाम से वो लेके एक जीप में बिठा के तो वहाँ ज़ियाउल हक साहब से मुलाकात करवाई। तो ज़ियाउल हक साहब ने
نہیں ضیاء الحق ابھی مارچلا نہیں لگا تھا، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو بھٹو صاحب کی انہوں نے بڑی تعریف کی، کہا کہ ان جیسا لیڈر عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوا. ضیاء الحق نے کہا. تو کہنے لگے اس کے 4 دن بعد انہوں نے جناب تختہ الٹ دیا، اور وہ تو کہنے لگے اس جیسا منافق آدمی میں نے وہ نہیں دیکھا تھا. تو پھر فراز صاحب کی ظاہر ہے پھر جلا وطنی ہے، پھر وہاں بے آواز گلی کوچوں میں جو ان کی پوری کتاب ہے وہ ان کی مزاحمتی شاعری کا ایک طرح سے صحیفہ ہے. شکریہ آپ پوری وہ چیزیں. جی سر، ہاں چونکہ میں نام سناتا ہوں، میں پہلے ایک سوال کر لوں. اشفاق فراز صاحب کا ایک شعر ہے، کبھی فراز سے آ کر ملو جو وقت ملے. یہ شخص خوب ہے اشعار کے علاوہ بھی. تو آپ نے تو بہت وقت گزارا ہے فراز صاحب کے ساتھ، بہت یادیں ہیں آپ کی 2 کتابیں ہیں فراز صاحب پہ، اور آپ اتنی گفتگو کر سکتے ہیں جو ہے کہ یہ پورا سیشن ختم ہو جائے اور وہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. مگر جب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے تو میں اعتراض کروں گا کہ تھوڑی ان کی یادوں کو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. یہ بات صحیح کہ جو ان کے دوستوں تک بھی ان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھی، اور دوستوں میں ساتھیوں میں سب کو پتہ ہے وہ واقعات. میری جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں ایک پہلا مشاعرہ جس میں دیکھا فراز صاحب کو، زندگی میں پہلی دفعہ ہوٹ ہوئے ہیں وہ، اور اس کے وٹنس ہیں مجاہد بریلوی. یہاں 1975 میں یہاں پر رائٹرس فورم کے تحت جو ہے یوم مئی کا مشاعرہ، یوم مئی کی چھٹی انہی دنوں شروع ہوئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور اسی زمانے میں شیرپاؤ کا مرڈر ہو گیا تھا، وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے. تو یہاں پر سب اسٹوڈنٹس وغیرہ کیونکہ پروگریسو تھے، تو بلوچ اسٹوڈنٹ، پختون اسٹوڈنٹ، سب لوگ مل کے. تو جب فراز کا نمبر آیا تو سب نے پیچھے سے کہ واپس لو، ہم شیرپاؤ والی نظم واپس، کیونکہ فوج کا جو یار اس قسم کے نعرے لگے. تو تقریباً میں اس کو پڑھتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی بات سے ہٹے نہیں، بہادر آدمی تھے. کہنے نہیں ہوا آپ کچھ کہیں. شیرپاؤ میرا دوست تھا، میرا یار تھا، اس کے مجھے دکھ ہے اس لیے میں نے نظم کی. پھر خیر وہ بالکل فضا خراب ہو گئی تھی. سبت حسن صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں ہمارے مہمان ہیں، سنیں آپ ان کو. تو یہ دیکھو اس زندگی میں کبھی نہیں، ورنہ وہ تو آنے سے پہلے ہی لوگ دل بچھا دیتے تھے ان کے قدموں میں جو پڑھتے تھے. تو ان کی جو زندگی کے بہت سے واقعات ہیں. ایک شاعرانہ واقعات ہے، جیسے کہ وہ اسرائیل کے زمانے میں ٹورنٹو اور نیو یارک وغیرہ آتے تھے، تو وہاں پہ ان کی کتاب شائع ہوئی، نابینا شہر میں آئینہ. مونٹریال میں اس کی بک لانچنگ ہوئی. دوسرے دن ان کو جانا تھا نیو یارک. تو جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کسٹم والے نے پوچھا کہ وہاں کیوں جانا؟ انہوں نے کہا بک لانچنگ کے لیے جانا. کتابیں تھیں ان کی، مونٹریال میں شائع ہوئی ہے، وہ واحد کتاب ہے جو مونٹریال میں شائع ہوئی ان کے. کہنے یہ میں لے کے جا رہا ہوں بک لانچنگ ہو. اس نے کہا کتنی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا $10 تھی. کہنے یہ تو پھر آپ کے پاس تو ویزا نہیں، یہ تو کمرشل وہ ہے، آپ جو ہے کمرشل اس کا ویزا لے کے اور ان کو واپس کر دیا. وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. عباس حسنی صاحب ہوتے تھے ان کے گھر. تو ان کا فون آیا، کہنے لگے بھائی وہ تو مجھے انہوں نے واپس کر دیا، مجھے تو کل جانا ہے، کیا کیا جائے؟ مطلب دوبارہ سمجھانے میں کچھ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کتاب ہے ایسی. خیر وہ ویزا انہوں نے دیا. اب کیا کیا جاتا ہے، شان الحق حقی صاحب کا بیٹا شایان حقی وہ پائلٹ کی ٹریننگ لے رہا تھا مونٹریال میں. تو اس نے کہا یار اب وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ڈال دیا اس نے کمپیوٹر پہ، اب بغیر اس کے تو مسئلہ ہے. تو ایسا کرتا ہوں میں چانس لیتا ہوں، میں ان کو اپنے پلین پہ لے کر جو ٹریننگ کا پائے اس پہ نکل. اتنی دور تھا مونٹریال سے، جیسے یہاں سے کراچی سے، یہ یہاں سے جہاں بیٹھے بیچ لگژری سے کراچی یونیورسٹی اتنا ہی فاصلہ تھا. تو کہنے لگا میں چکر لگا کے ان کو لے کے چلا جاتا ہوں، اور وہ شام کا وقت ہوگا ایک وہاں اتار دوں گا ان کو، اس کے آگے بس سے پھر چلے جائیں. تو وہ اتار کے چلتے چلے. جب ہم پہنچنے لگے تو اس نے پوچھا بھائی ڈاکومنٹس، جیسے کمیونیکیٹ کیا. انہوں نے کہا کون کون ہے؟ اس نے کہا ایک میں، ان کو تو جانتے ہی تھا. اس نے کہا میرے دوست ہیں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے ڈاکومنٹ ہے. اب ان سے کہا کہ ڈاکومنٹ لاؤ. اب معلوم کہ بھائی صاحب پاسپورٹ جو ہے وہ بھول کے آ گئے ہیں رائٹ امریکہ اور اس کے بارڈر پہ نہ پاسپورٹ. اب یہ کہنے لگا میرا تو بڑی. پھر دوبارہ کہنے لگا میں تقریباً لینڈ کرتے کرتے پھر میں واپس گیا اترا. انہوں نے کہا بھائی اب تو نہیں جا سکتے. کہا بھائی طبیعت خراب ہو گئی ہم بعد میں آئیں گے. تو مطلب اتنے یہ بھی اسٹائل تھا ان کا شاعرانہ تقریباً جو جسے کہنا چاہیے دلچسپ گفتگو. خیر بعد میں ان کا ارینجمنٹ ان کا ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں ایسے کہتے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب سیاسی دور ہوتا ہے تو حکومت کے حامی بھی بہت ہوتے ہیں، خصوصاً غیر ممالک میں ایمبیسیز وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں. جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا
تو وہاں پہ ضیاء الحق اسی زمانے میں ایک ہی دفعہ آیا تھا, تو اس کا بہت بڑا فنکشن ہوا رائل یارک ہوٹل میں جہاں کوئین وغیرہ ٹھہرتی ہیں, اس وقت تک وہی بڑے ہوٹل تھا. تو اندر ان کا جلسہ ہو رہا تھا ضیاء الحق کے اعزاز میں, اور باہر جو ہے پروگریسو رائٹرز 20-25 لوگ بینر لیے ہوئے کھڑے تھے. تو یہ جو روایت اشفاق بھائی, اگر آپ میں نے پہلے بات کیا تھا کہ آپ تو شاہ بھائی, مجھے صرف 1 منٹ میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو کتاب ہے احمد فراز بقلم خود, اس کتاب کے حوالے سے اگر کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو. ہاں نہیں, وقت تو کم ہے, کرنے کو تو بہت باتیں ہیں. یہ احمد فراز بقلم خود ایک میری کتاب جو ہے وہ فراز صاحب کی جو ایک مشق کرتے تھے جس پر اپنی غزلوں کی, تو وہ کتاب ایک میرے پاس بھول گئے تھے, تو وہ بعد میں تو اس کو میں نے اس میں ان کا یہ عمل جو ہے اس کتاب کے ذریعے بتایا کہ وہ اپنے اشعار جو ہے نا ان کی ایک تخلیقی عمل جو ہے ان کا وہ کس طرح آگے بڑھتا تھا. تو بہت سی, تو میں صرف ایک مختصر وقت ہے اس میں 1-2 شعر جو کہ اس میں بہت سی وہ غزلیں ہیں جو غیر مطبوعہ ہیں, جو نہیں چھپی ہیں. میں صرف وہ 1-2 شعر آپ کو یہاں ان کے سنا دیتا ہوں جو کہ ان کی مشہور غزلوں کے غیر مطبوعہ شعر ہیں جو کہ نہیں مثلاً کی مثلا ان کی غزل بہانہ کروں میں جو ان کی کا مجموعہ ہے اس کی ایک مشہور غزل ہے ان کی کہ تو اس میں ان کے یہ 3 شعر اس غزل میں ان کے نہیں ہیں. یہ جو ہے حیرت لوگ اب بھی اگر خوش عقیدہ ہیں, ہم ساکنان قریہ آفت رسیدہ ہیں, اس کے اندر ان کے یہ 3 اشعار ان کے شامل نہیں ہیں. مثلا اب مہرباں ہوائے زمانہ ہوئی تو کیا, اب مہرباں ہوائے زمانہ ہوئی تو کیا, ہم لطیف دوستاں سے بھی داماں کشیدہ ہیں, اور اے شہر یار اذن تکلم تو دے کہ ہم ایسے سخن کہیں جو ابھی ناشنیدہ ہیں, اور کچھ دیر کو صحیح قفس رنگ کے اسیر تک گل کھلے تو جانیو بوئے رمیدہ ہیں. تو اس طرح کی بہت کوئی یہ 36 غزلیں ایسی ہیں جو کہ ان کی غیر مطبوعہ تھیں, اور اس کے اندر جو ان کا بہت شکریہ بھائی, چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں بہت آپ سے نادم ہوں, آپ سے بھی, اور اپنے تمام جو احباب تشریف فرما ہیں کہ فراز صاحب کو یاد کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے. میں صرف ایک چند لائن ان کی ایک نظم ہے, میں معاصرہ سنانا چاہ رہا تھا, بٹ ایک ان کی نظم ہے مت قتل کرو آوازوں کو, چھوٹی سی نظم ہے, اور چونکہ ہم فراز صاحب ہی کے کلام پر میں اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو, ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو, اس شہر میں نغمے بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو, ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں, تم کس کا لہو پینے آئے ہم پیار سکھانے والے ہیں, اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا, جب تاریخ پہ لے کٹ جائے گی, جب شیر سفر کر جائے گا, جب قتل ہوا سرسازوں کا, جب کال پڑا آوازوں کا, جب شیر کھنڈر بن جائے گا, پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے, اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے. بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت مہربانی. Din